السلام علیکم ناظرین، بیت المقدس کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر آج کہاں پر ہے اور ان کی قبر کو ٹھوکر مار کر کس نے کہا تھا کہ اے سلطان صلاح الدین ایوبی، لو ہم پھر سے آ گئے تم سے لڑنے کے لیے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ولادت سن 1137 ہجری ایران میں ہوئی تھی اور ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انگریزی تاریخ 2 اکتوبر 1187 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور ناظرین 88 سال کی طویل مدت کے بعد بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف مسجد اقصی کو بچائے رکھا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1174 سے لے کر 1192 تک حکومت بھی کی تھی اور اس طویل عرصے میں مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ ناظرین، جب بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا تو 400 سالوں تک بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں ہی رہا تھا، لیکن پھر سن 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس کے بعد 88 سال تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہی رہا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کی طویل مدت کے بعد بیت المقدس کو عیسائیوں سے واپس فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بہادر کا نام ہے جس نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے کئی جنگیں لڑی اور اس میں سب سے مشہور جنگ ہتین کی جنگ تھی۔ ناظرین، 4 مارچ 1993 میں سیریا کے ایک شہر دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا وصال ہو گیا۔ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس عظیم سپہ سالار کا مقبرہ کہاں موجود ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ پرانے شہر دمشق میں موجود ہے اور نئے شہر دمشق کی لمبی چوڑی سڑکوں اور اونچی اونچی عمارتوں کو پار کرتے ہوئے جب آپ لوگ پرانے شہر دمشق میں پہنچیں گے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے، جہاں پر امید مسجد موجود ہے۔ ناظرین، یہ امید مسجد وہی تاریخی مسجد ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے 3 میناروں میں سے کسی ایک مینار پر اتارے جائیں گے اور اس کے بعد وہ دجال کا مقابلہ کر کے اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور یہی وہ امید مسجد ہے کہ جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری آرام گاہ ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقبرہ ان کے وصال کے 3 سال بعد بنوایا گیا تھا۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کی زیارت کرنے پر اسلام کی وہ عزت اور عظمت یاد آتی ہے جب ہماری یہ پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجبوری کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن ناظرین، پشچمی دیش کے کچھ لوگ فلسطین کو مسلمانوں کے کنٹرول میں دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا اور وہ ہمیشہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنائے رکھتے ہیں۔ ناظرین، فرسٹ ورلڈ وار میں فرانسیسی ادیکش فرینچ جنرل ہیری سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور ان کی قبر کو ٹھوکر مار کر اس دن اس نے یہ کہا تھا کہ اٹھو اے سلطان صلاح الدین ایوبی، دیکھو ہم لوگ آج پھر سے لڑنے واپس آ گئے ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ارواح مقدسہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اس عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئے اور فراموش کر بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیا اب امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ کرنے یا اسے آگے بڑھانے کے لیے وقت نہیں؟ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو غیر مسلمانوں کا دشمن اور دوسرے دیشوں کو فتح کرنے کا جنون رکھنے والا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور کبھی بھی کسی پر مذہب کے آدھار پر ظلم و ستم نہیں کیا۔ ناظرین، جب ایک بار جنگ کے دوران ایک عیسائی عورت کا بچہ اپنے علاقے سے مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا تو اس عورت نے ایک صلیبی سپاہی سے یہ بات کہی تو اس صلیبی سپاہی نے یہ کہا کہ تم مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ۔ تو وہ عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوئی اور اپنا سارا ماجرا بتا دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کی بات سنی تو اپنی پوری فوج کو اس بچے کی تلاش میں لگا دیا اور کچھ وقت میں ہی وہ بچہ سلطان کی گود میں تھا۔ سلطان نے وہ بچہ اس عورت کے حوالے کیا تو اس عورت نے سلطان کو دعائیں دی۔ تو آخر کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی غیر مسلمانوں کے دشمن ہوئے؟ ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے آپ بے حد سخت اور عام لوگوں کے لیے آپ ایک رحم دل سلطان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے ایک عظیم کماندار اور ایک عظیم سلطان تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اور ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں کے بڑے بڑے کماندار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اے عیسائیوں، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تم نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا
का कत्ले आम किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर फाते खड़े हैं और आंखों में आंसू लेकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशे मक्का के साथ किया था। जाओ, तुम सबको अमान है, तुम में से किसी पर भी जुल्म सितम नहीं किया जाएगा। ईसाइयों ने जब इतना सुना तो कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें जवाब दिया था कि मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिसने माफ करना सिखाया है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।